سب سے پہلے بات کریں گے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت کی۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہزاروں مقدمات زیر التوا ہے، تعداد بڑھا کر بروقت انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے یہ خصوصی رپورٹ۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف نے سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین کمیٹی کے مطابق 25 ججز میں ایک چیف جسٹس اور 24 جج شامل ہوں گے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر فاروق ایچ نائک کی صدارت میں ہوا، جس میں سینیٹر عبدالقادر کے سپریم کورٹ نمبر آف ججز ترمیمی بل 2024 پر غور کیا گیا۔ محرک سینیٹر عبدالقادر نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ججز کی تعداد میں اضافہ ضروری ہے۔ سینیٹر شہادت اوان نے کہا کہ ججز کی کم از کم تعداد 21 لازمی کرنا چاہیے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا نئے چیف جسٹس سب کی پسند سے آئے ہیں، ان کو 2-3 ماہ دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سارا میلہ نئے چیف جسٹس کو لانے کے لیے ہی تھا۔ قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف میں 26ویں ترمیم کا تذکرہ بھی ہوا۔ سینیٹر حامد خان نے کہا کہ 26ویں ترمیم سے ہم نے عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ جب کسی ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ججز کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے، مرضی کے فیصلے نہیں آ رہے ہوتے۔ قائمہ کمیٹی نے دوسرے ملکوں کی اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے حوالے سے بھی غور کیا۔ اکثریت نے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ سینٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے۔ ایوان بالا میں پیش کردہ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس ایوان بالا میں پیش۔ ڈپٹی چیئرمین نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے سیکشن 2 میں ایک ذیلی شق شامل کی گئی ہے، جس کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس پاکستان کے علاوہ ایک سینئر ترین جج اور ایک چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت معاملے پر سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 7A کے تحت ایسے مقدمات جو پہلے دائر ہوں گے انہیں پہلے سنا جائے گا۔ اگر کوئی عدالتی بینچ اپنی باری کے برخلاف کیس سنے گا تو اسے اس کی وجوہات دینا ہوں گی۔ سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی۔ سیکیورٹی تھریٹ سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے بڑا فیصلہ کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردی میں ملوث کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کے لیے قانون سازی کا آغاز کر دیا گیا۔ آرمڈ سول آرمڈ فورسز کو دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا اختیار دینے کا فیصلہ۔ دہشت گرد سرگرمی میں ملوث شخص کو 3 ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا۔ استداد دہشت گردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ نے ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ بل کے مطابق گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی۔ GIT میں سپرنٹینڈنٹ پولیس، انٹیلیجنس حکام، سول آرمڈ فورسز اور دوسری فورسز کے نمائندگان شامل ہوں گے۔ ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ 2014 میں بھی یہ ترمیم منظور کی گئی تھی، جس کی مدت 2016 میں اختتام پذیر ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے انسداد دہشت گردی ترمیمی بل کو قائمہ کمیٹی کے حوالے کر دیا۔ بلوچستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پر۔ مستونگ میں سول ہسپتال چوک کے قریب دھماکے میں 9 افراد جاں بحق، اسکول کے بچوں اور پولیس اہلکاروں سمیت 34 افراد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچوں سمیت پولیس اہلکار اور راہگیر شامل۔ شہید پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی اور ایسے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ دہشت گردوں کا بلوچستان کے علاقے مستونگ میں ایک اور دہشت گردانہ وار۔ مستونگ میں گرلز ہائی اسکول کے قریب صبح سویرے زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں اسکول کے بچے، پولیس اہلکار اور راہگیر شامل ہیں۔ دھماکے کی شدت سے پولیس وین اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے ورثاء سے اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کو رعایت نہیں ملے گی۔ اسکول گوئنگ بچیوں کو نشانہ بنا کر تم ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم دکھی ضرور ہوں گے کہ وہ پھول جیسی بچیاں جن کے فیوچر جو تھے وہ کسی نے پروفیسر بننا تھا، کسی نے ڈاکٹر بننا تھا، لیکن میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا ریزالو میں دہشت گردی کے خلاف 1 انچ کمی نہیں آنے دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان ظالموں کے ساتھ، ان خوارجیوں کے ساتھ
आईनी हाथों से निपटेंगे। धमाके के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्सेज और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जिन्होंने इलाके को घेरे में लेकर लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। जख्मियों को कोयटा के सिविल हॉस्पिटल समेत दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जहां पाकिस्तानी वोटर्स की जानिब से ट्रंप की तरफ झुकाव दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में भारतीय वोटर्स कमला हैरिस को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ हसन रजा ने पाकिस्तानी और इंडियन वोटर से बातचीत की है, उनसे मजीद अहवाल जान लेते हैं। जी हसन, बताइएगा। इंतखाबात 5 नवंबर को होने जा रहे हैं और उस हवाले से पूरे अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन किए जा रहे हैं। इस पर जो है पाकिस्तान और भारत से ताल्लुक रखने वाले अमरीकी क्या सोचते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। मियां शकील साहब, बहुत शुक्रिया। शकील साहब, ये फरमाइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट करता हूँ कमला हैरिस को, इसलिए नहीं कि वो इंडिया का ओरिजिन है, वजह ये है कि उसके जो पॉलिसीज है, तो आई थिंक कमला हैरिस इज बेटर प्रेसिडेंट फॉर द यूएस। बिल्कुल सही। सैयद वसीम साहब से जानते हैं। वसीम भाई, क्या कहते हैं आप, क्या देख रहे हैं? लोकली हम एज ए डेमोक्रेट कैंडिडेट को सपोर्ट करें, मिशेल फराज को, क्योंकि वो हमारी कम्युनिटी के साथ रिपब्लिकन पार्टी जी, वो डेमोक्रेट पार्टी की मैक्सिमम जो है ना सारे ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखा, पाकिस्तान और भारत दोनों अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई इस हद तक नहीं गए कि आपस में इनके इख्तलाफात बढ़ गए हों, लेकिन दोनों जो है वो आपस में यहाँ पर इकट्ठे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नजरियात अपने अपने हैं कि वो भी किन इश्यूज की बुनियाद पर हैं। और बाकी कुछ मामला जो अमेरिका में है, जिसमें इकोनॉमिक प्लान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन उसको दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, उनके मामला पर दोनों की अपनी अपनी राय है। जी।